بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی میرے اس وقت کی ہے جب میں ایک عام سے ہوٹل کا مالک تھا اور دنیا کی دور میں مگن تھا۔ میرا ہوٹل شہر کے ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں قریب ہی بہت سے بڑے دفاتر تھے۔ دوپہر کے وقت گاہکوں کا ایسا رش ہوتا تھا کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ہم معیار کا خیال رکھتے تھے، اس لیے لوگ بڑے شوق سے یہاں کھانا کھانے آتے تھے۔ میرے اس ہوٹل کے باہر روزانہ ایک 13 سالہ بچی آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس کا نام ریما تھا۔ وہ میلی کچیلی قمیض پہنے خاموشی سے سیڑھیوں کے پاس بیٹھی رہتی۔ میں روزانہ دیکھتا کہ جب گاہک کھانا کھا کر چلے جاتے تو ان کی پلیٹوں میں کچھ نہ کچھ بچ جاتا تھا۔ میں وہ بچا ہوا صاف کھانا ایک شاپر میں ڈال دیتا اور وہ بچی بڑی عقیدت سے اسے لے لیتی اور چلی جاتی۔ ایک دن ہوٹل میں بہت زیادہ رش تھا اور اتفاق سے اس دن گاہکوں نے کھانا ضائع نہیں کیا، یعنی کھانا نہ بچ سکا۔ وہ بچی اپنے معمول کے مطابق شاپر پھیلائے کھڑی رہی، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ آج کچھ نہیں بچا تو اس کے چہرے پر ایسی افسردگی چھائی کہ میرا دل بھر آیا اور خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں باہر نکلا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک سبزی فروش اس بچی کا گریبان پکڑے اسے گھسیٹ رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا اور وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ سبزی والا چلا رہا تھا کہ اس نے میرے ٹھیلے سے سبزیاں چرائی ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر معاملہ سنبھالا، اسے کچھ پیسے دیے اور بچی کو وہاں سے رخصت کیا۔ لیکن میرے دل میں ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر یہ بچی اس کھانے اور سبزی کا کرتی کیا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بچی تیزی سے شہر کی چکا چوند سے نکل کر ایک پسماندہ کچی بستی کی طرف بڑھنے لگی۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ جب میں نے جھونپڑی کا پردہ ہٹایا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ اندر ایک چارپائی پر ایک ضعیف آدمی پڑا تھا جو اس کا باپ تھا۔ وہ ایک حادثے کی وجہ سے معذور ہو چکا تھا اور ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ لیکن جس بات نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ وہ بچی صرف اپنے اور اپنے باپ کے لیے کھانا نہیں پکا رہی تھی، بلکہ اس کے پاس ایک بڑی دیگچی تھی جس میں وہ اس سبزی کا شوربہ تیار کر رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی۔ وہ مجھے دیکھ کر پہلے تو ڈر گئی کہ شاید میں سبزی چوری کرنے کا الزام لگانے آیا ہوں، لیکن جب میں نے پیار سے پوچھا تو اس نے بتایا، صاحب میرے پڑوس میں بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے والدین لاک ڈاؤن اور غربت کی وجہ سے انہیں کھانا نہیں دے سکتے۔ میں روزانہ آپ کے ہوٹل سے جو بچا ہوا کھانا لاتی ہوں اور جو سبزی کہیں سے مانگ کر لاتی ہوں اسے پکا کر ان سب بچوں میں بانٹتی ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر پڑوسی بھوکا سو جائے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ میں اکیلے پیٹ کیسے بھر سکتی ہوں؟ اس 13 سالہ بچی کے ان الفاظ نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں جو لاکھوں روپے کما کر بھی کل کی فکر میں دبلا ہوا جا رہا تھا، وہ بچی خالی ہاتھ ہو کر بھی
پورے محلے کا سوچ رہی تھی۔ اسی دوران کورونا کی لہر آئی اور ایک لاک ڈاؤن لگ گیا۔ میرے ہوٹل کا کام بالکل ختم ہو گیا کیونکہ دفاتر بند ہو چکے تھے، ملازمین پریشان تھے اور میں خود بھی ذہنی تناؤ کا شکار تھا۔ لیکن پھر مجھے ریما کی وہ بات یاد آئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہوٹل بند نہیں کروں گا بلکہ اسے انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کروں گا۔ میں نے اپنے ویٹرز کو بلایا اور کہا کہ اب ہم منافع کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے۔ ہم نے ہوٹل کے باہر ایک بورڈ لگا دیا کہ نہایت کم قیمت میں معیاری کھانا اور جو پیسے نہیں دے سکتا اس کے لیے مفت۔ شروع میں تو لوگ حیران ہوئے لیکن آہستہ آہستہ غریب طبقہ وہاں آنے لگا۔ میرے دوستوں نے میرا مذاق اڑایا کہ تم اپنی جمع پونجی لٹا رہے ہو اور جلد ہی سڑک پر آ جاؤ گے، لیکن میری بیوی نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ خود ہوٹل آ کر اپنے ہاتھوں سے عورتوں اور بچوں کو کھانا پیک کر کے دیتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا بینک بیلنس ختم ہونے لگا۔ مجھے فکر ہوئی کہ اب راشن کہاں سے آئے گا، بجلی اور گیس کے بل کیسے جمع ہوں گے۔ میں اسی پریشانی میں بیٹھا تھا کہ ایک دن ایک اجنبی شخص ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس نے خاموشی سے میرے میز پر ایک لفافہ رکھا۔ جب میں نے کھولا تو اس میں 50 لاکھ روپے کا چیک تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں پچھلے 1 ماہ سے آپ کو یہ کام کرتے دیکھ رہا ہوں، میں بھی اس نیکی میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں سجدے میں گر گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جب ہم اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ غیب سے ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ آج اس واقعے کو 4 سال بیت چکے ہیں۔ لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے لیکن میرے ہوٹل میں پہلے سے 10 گنا زیادہ رش ہوتا ہے۔ لوگ اب میرے کھانے کے معیار اور میری نیت کی وجہ سے دور دور سے آتے ہیں۔ میرا وہ بینک بیلنس جو کبھی صرف 80,000 روپے تھا، اب اللہ کے فضل سے 80 لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے۔ میں نے ریما کے باپ کا علاج کروایا اور اب وہ بچی ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہی ہے۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ رزق میں برکت تجوری بھرنے سے نہیں بلکہ دوسروں کے پیٹ بھرنے سے آتی ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں، بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھیں تو اللہ تعالی ہمیں ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی چھوٹی سی نیکی آپ کی بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ سبق آموز اور ایمان افروز کہانی پسند آئی ہے تو اس کا کریڈٹ اس ننھی ریما کی سوچ کو جاتا ہے۔ ہمارا مقصد آپ تک ایسے ہی واقعات پہنچانا ہے جو آپ کے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں
ایسا کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی انسانیت کی خدمت کا پیغام مل سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کی مزید اخلاقی، اصلاحی اور اسلامی کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔